اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، جس طرح کہ تمہیں معلوم ہے ساڈے عزیز سردار صاحب اپنی والدہ مرحومہ نے ایصال ثواب واسطے یہ محفل منعقد کی۔ ہن ذہن چ بندے نوں خیال آندا بھئی کی فائدہ اس قسم دی محفل منعقد کرن دا جے شریعت جدا کی ثبوت ہے انہیں اپنے طور تے محفل بنائی رکھی نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل ایک دن سجی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آکھا جی حل باقیا من بر ابوی شیء ابرہما بعد موتہما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین دے مرن تو بعد بھی انہوں دا کوئی حق اولاد تے باقی رہندا؟ یہ سوال کرنے والا صحابی جواب دے بنا لے محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اس آکے جی والدین جلے مر منو ان صحابی تے ذہن چے گل آئی کہ زندگی اچ حق ہوندا کہ انہوں دی خدمت کرو، انہوں دا حکم منو، انہوں نے جھڑکو نہیں، انہوں دی عزت کرو، تے مرن تو بعد ہی کوئی حق ہوندا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نام ہاں میرے صحابی والدین دے مرن تو بعد بھی انہوں دا حق اولاد تے باقی رہندا۔ اس نے کہا جی کیڑا حق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علیہما، والدین دا نماز جنازہ پڑھنا اولاد دا فرض ہے تے والدین دا حق ہے۔ میں اکثر دس آدھرانا کہ میں یہ جلے پہلا جملہ پڑھے نا تو میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیوں فرمایا اولاد تو جنازہ پڑھ دی، بیٹے جنازہ پڑھ دے، لیکن پھر میں اپنی اکھی نال ویکھیا کہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ بڑا آپ پہلوان تے نوجوان اکھاون والا بیٹا پیو تے ماں دی میت پئی وہ باہر کر میرے وضو کو نہیں من جنازہ نہیں آندا۔ تو اس نے میں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویکھ رہے ہیں آپ کی بصیرت نال آپ کو پتہ ہی کہ امت وچ ایسے شخص بھی آسن جڑے اپنے ماں یا پیو تے جنازے دی اہمیت نہ دے سکتے۔ اس وجہ سے آپ فرمایا والدین دا جنازہ پڑھنا اولاد دا فرض ہے تے والدین دا حق اولاد۔ پھر اس فرض تو محرومی دے سبب جڑا میرے خیال کے مطابق والدین بھی ہیں تے اولاد بھی۔ ہن تو سارے ذہن جاسی پہ والدین کے کی طرح اگر والد نو خدا اتنا شعور دے وے ہاں کہ جس لے بیٹا 4 سال دا ہویا اس نو مسجد وچ متا ہوئے سا، اس ناظر قرآن شریف پڑھے ہویا، اس جنازہ دا سبق گدو ہویا، نماز دا سبق گدو ہویا، غسل دے فرائض، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تجمم، ابتدائی جڑی بنیادی ضروریات ہیں، ضروری عقائد ہیں یا ضروری جڑے اعمال ہیں انہوں نے متعلق اس رہنمائی کی دی ہویا تو اج پیو دی میت جنازے تو معروم نہ رہی ہو تو پیو خود بھی اسے جو شامل ہے اس جرم میں کہ اگر اس اولاد کی تربیت صحیح کی دی ہویا تو اج بیٹے ضرور ہوتا جنازہ پڑھے۔ اس واسطے سن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ خدا بیٹا دیتا یا بیٹی بھی دیتی تو کم از کم اس نے اسلامی عقائد، اسلام دے ارکان، بنیادی جڑی چیزیں اعمال انہوں نے اس نے رہنمائی تو ہوئے تربیت تو ہوئے۔ پھر اس تو بعد ذہن وچ خیال آندا کہ جنازہ کافی جنازہ ہو گئے بس ٹھیک ہے، لیکن حضور اونچی گل فرمائی، فرمایا والاستغفار لہما، میرے امتی یہ ذہن وچ رکھیں پیو ماں کا جنازہ پڑھ کے تو فارغ نہیں ہو گیا، انہیں واسطے دعائیں مغفرت کرنا بھی والدین دا حق ہے تو اولاد دا فرض ہے۔ یہ کہیں آکھیا یہ میں نہیں آکھیا، یہ اس نبی آکھیا جنہاں کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان ہوں۔ آپ فرمایا والدین واسطے دعائیں مغفرت کرنا بھی اولاد دا فرض ہے، والدین دا حق ہے، اولاد نو چاہیے دعائیں مغفرت کرے۔ ہن تو غور کرو یہ دعائیں مغفرت نہیں بھی ہو سکتی ہے کہ آج سردار لوگا بہ کے آکھا یا اللہ میرے ماں باپ دی مغفرت۔ ہن تو غور کرو ایک پاس ہے کہ صرف وہ آپ دعا منگے یا اللہ مغفرت فرما، دوسرے پاس ہے کہ اس پہلے کلمہ شریف کا لکھ پڑھایا،
تسا خود پڑھے لکھے بندے آؤ یا ان پڑھ بھی آؤ تو خدا عقل دے دیتی. غور فکر کرو اس لکھ تک کیا فائدہ. آسانی کتابیں چھوڑ دو, چیک کرو تسا. تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی, اسماعیل نانوتوی مصنفہ محمد قاسم نانوتوی, بانی دارالعلوم دیوبند, جنہیں دارالعلوم دیوبند بنایا. تحذیر الناس اردو کی کتاب ہے, سرگودے ونجو لاہور ونجو اسلامی کتابیں دی کتب خانے دے آکو جی تحذیر الناس میکسیمم 15-20 روپے دی کتاب ہے, اردو چھوٹی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی دی محفل لگی ہے. جنید بغدادی دیکھا تک مرید رو دا بٹا, فرما کیوں رونا؟ اس نے کہا جی میں کشف قبور ایک علم ہے, علماء نے پتا ایسا علم ہوتا ہے جس ذریعے قبر آنے دے حالات بندہ چیک کر سکتا کہ دوزخ ہے کہ جنت ہے. علماء دیوبند بھی اس علم دکھائے, علماء اہل سنت بھی دکھائے. تو اس ذریعے میں چیک کیتا میری ماں جڑی موئی دوزخ کی سڑ دی تھی. جنید بغدادی 75,000 بار کلمہ پڑھا, دل وچ مرید ایمان بخش. 4 منٹ تو بعد ویدن تو مرید ہستا بیٹھا, فرمایا ہن کیوں ہستا؟ اس نے کہا جی ہن میں ویداں تے میری ماں جنت چلی گئی. اگو جنید بغدادی یہ گل کی کہ انہاں کہ علماء کو حدیث سن دیا سے بھئی 75,000 بار کلمہ پڑھ کے مردے مسلمان کو بخش دیو, مردہ دوست کی دیو کلمے دی برکت نال تعالیٰ اس نے جنتی بنا دو. ہن میں نے یقین آ گیا کہ حدیث بھی صحیح ہے, تیرا علم بھی صحیح ہے کہ میں تو دل وچ بخشیا ہے, میں تم دسے ہی کون ہے پہلے تو آتا دوزخ ہن تو آتا جنت. یہ مطلب ہے حدیث بھی صحیح, تیرا علم بھی صحیح. واقعی اگر 75,000 بار کلمہ پڑھ کے مردے مسلمان کو بخش دو کلمے دی برکت نال تعالیٰ اس نے جنتی بنا دو. ہن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف جڑا کلمے دے لکھ پڑھے نے, اگر دی والدہ خدا نہ خواستہ جنت سے نہیں تو اس کلمے دی برکت نہ تعالیٰ اس دوزخ سے کٹ کے جنت عطا فرما سکتا. پھر طالب علم آئے, سردار دے بیٹے ماشاءاللہ ان سارے رل کے ختم قرآن کی. وہ ختم قرآن کا کیسے باب ہے؟ یہ مسلم شریف تے بخاری دی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر تے سوار ہیں, آپ گزرے ہیں دو قبر دے گزرے, خچر در دیا, قریب آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر تو تلے آپ دی لگام تھام دی, تھام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر تو تلے. آپ فرمایا گھناؤ, او خچی سامنے کھلی صحابی ہوتی شاخ توڑ کے گھنا, وہ شاخ توڑ کے گھنا. حضور نے 2 ٹکڑے کی, ایک قبر تے اس نے اپنا کیا دن چپایا گاڑیا, دوسری قبر تے. صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری دی حدیث ہے, حوالے دا میں سے مدار تھوڑا جا تسا لکھو نا, شاخوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر سے اتر کر خجور کی شاخیں توڑوا کر قبروں پہ رکھنا, خود بخود لڑتے آوے سے کہ بخاری کی کڑی ہے حدیث دا حوالہ ہے. ہن تے نیٹ دا دور ہے. حضور رہاں تے صحابی ہے کہ جی کیا کی تلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں دوہاں قبراں لینا عذاب پہ ہوا. قرآن تو بعد سب تو معتبر حدیث کی کتاب بخاری ہے. کہ غور کرو, جب بات لگے مجھے جامع حنفی پوچھو حدیث کی کڑی کتاب پڑھیں گے, اصل بخاری پڑھیں گے. سارے مدرسے جاؤ پوچھو کڑی کتاب پڑھیں گے, بخاری پڑھیں گے. اصل ہی پڑھیں گے, وہ بھی پڑھیں گے. وہ تبارک تے مستند تے ہیں جو ہی پڑھیں گے پہن تو صحیح پڑھیں گے پہن. صحابی آکھا جی کیوں یہ شاخ توڑ کے لائی نے؟ آپ فرمایا جب تک شاخ تر راسن رب دی تسبیح پڑھ دی راسن, جب تک تسبیح پڑھ دی راسن دوہاں قبراں لے عذاب وچ کمی ہوندی راسن. مقام غور ہے, ذرا توجہ کرو. درخت بے جان ادیا شاخاں رب دی تسبیح کریں. قرآن ادا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات دی ہر شے رب دی تسبیح کرے. قرآن دی آیت ہے. کھجور دی بے جان درخت دی شاخ جڑی او تسبیح پڑھے عذاب وچ کمی ہو سکتی. اشرف المخلوقات انسان ہوئے رب دا قرآن پڑھے بے کے پھر عذاب وچ تخفیف لگے ہونا. مقام غور ہے. کھجور دی شاخیں تسبیح کریں عذاب ختم ہو سکتا. اشرف المخلوقات انسان ہوئے, انہیں درخت ہے, انہیں انسان ہے, انہیں تسبیح آپ پہ کریں گا, اتنے بندہ رب دا کلام قرآن پہ پڑھتا, پھر کیوں نہیں عذاب کمی ہو سکتا. ختم قرآن ہو گیا. پھر کتے سردار تے فراز دا دون پیو پتر دا مل کے دعا کرنا, کتے 100 آدمی دا مل کے دعا کرنا. حدیثاں جاندہ جلے بندے دی داڑھی سفید ہو منجھے رب نوی بندے کو حیا آندا, رب ادا میں بندے کو حیا آندا کہ وہ سفید ریش ہو گیا, بڑھا ہو گیا. اتنے بندے بیٹھے سفید ریش بیٹھے, چمک دے چہرے والے بیٹھے جڑے راتی تہجد پڑھ دیں, جلے دعا میں منگنی چلو میں گناہگار کوئی ہک تے ایسا اللہ والا اسی جی دعا دے صدقے رب دی بگڑی بنا چھوڑی. کتے ہک دی دعا کتے 100 دی دعا. پھر آخر چینہ کے کیتا رزق حلال چ دیکھو نا کیسے سوچیا. اس آکھا جی میری ماں دے نام زمین ہے,
جڑا حصہ میں نے ملیا اس زمین چوں اودی جڑی آمدن ہوئی میں آکھا میں ماں دے پچھوں 10 سال ثواب کروں. کیسا اچھا طریقہ کہ جو کچھ میں نے ملیا میں صدقہ کرا. وہ تو غور کیتی کرو اس خرابی کی رزق حلال چ بندہ صدقہ کرے گا. یہ صدقہ نفلی اور اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض نہیں واجب نہیں. کرو ثواب ہے نہ کرو کوئی مسئلہ کوئی پوچھ نہیں. صدقہ نفلی کرو. حضور فرما صدقہ ترد البلاء یعنی صدقہ آندہ بلائیں چل میں الصدقہ تو تطفی غضب الرب. صدقے نال اللہ دا غضب ٹھڈا ہونا. صدقے نال بری موت ختم ہو گئی. سارے ثواب سردار نے مل گئے. انہوں نے کہا یا اللہ جیڑا صدقہ میں کیتا تو تیں میں ثواب نہیں ہونا میں اپنی ماں ضرور بخشوں. ان دیکھو کتنی نیکیاں ہو گئی ہیں. کلمہ شریف دا لکھ ہو گیا. ختم قرآن ہو گیا. 100 آدمی دی دعا ہو گئی. صدقہ خیرات ہو گیا. پھر تلاوت ہو گئی. واز ہو گیا. نعت ہو گئی. اور میں کو گل کریں نہ پیا کہیں بندے دل تے بہ ویندی او دا ثواب بھی اودی والدہ مرحومن پہنچ گیا. اور میں کوئی عقل والا ڈر سے خرابی کیڑی حرام کیڑی شے تے ناجائز کیڑی شے. ایک بندہ اپنے جس کے حلال جو صدقہ کرے نا شریعت کیا دی گناہ ہے. شریعت آدھی ثواب ہے. حضور یہ حدیث سے تو فرمایا الصدقہ ترد البلاء صدقے نال بلائیں ٹل میں نے. الصدقہ تو تطفی غضب الرب اللہ دا غضب ٹھڈا تھی میں کہ صدقے نال بری موت ختم ہو گئی. اور بے شمار فوائد حدیثاں چاہے تو ترائے کم از کم میں نے سے یہ سارے ثواب اس میں مل سن. شرط صرف ایک میں بار بار دسندا رہنا کہ ارادہ بناوٹ تے تکلف تے دکھاوے دا نہ ہو کہ میں برسی کی تھی آج تک یہ جگہ کیتی نہیں. برادری اکسی کیا بات ہے. یہ تصور نہ ہوئے. تصور ہوئے کہ خلوص میں اللہ دی رضا واسطے کر رہا ہوں. جیلے اللہ دی رضا دے ارادہ کرے سی اللہ ثواب ضرور عطا فرمائے سی. جیڑا ثواب عطا فرمائے سی بندہ ثواب کسے نہیں بخش سکتا. پیران پیر ضرور بخش سکتا. اپنے والد نو بخش سکتا. والدن بخش سکتا. ہن مسلم شریف دی حدیث ہے پڑھے لکھے بشک مان کے ہن چیک کر کے نہ نیٹ تے مسلم شریفی سیاست دے میں شامل بخاری تو بعد دوسرے نمبر دی کتاب. ایک صحابی آیا اس نے کہا جی ان ابی ماتا میرا پیو مر گیا وتارک مالا مال چھوڑ گیا ولم یوصی وصیت نہیں کی. ترا جملے بولے میرا پیو مر گیا ان ابی ماتا پیو مر گیا تارک مالا مال چھوڑ گیا ولم یوصی وصیت نہیں کی. حال یکفر عنہ ان تصدق عنہ اگر پیو دی طرف صدقہ کرا پیو دے گناہ دا کفارہ ہو سی. پوچھنے والا کون ہے صحابی جواب دینے والے محمد مصطفیٰ. کسی مولوی دی گل نہیں یہ نبی دی گل نہیں. یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے. ہوں اگر فائدہ نہ ہویا اسارے کوئی پڑھے لکھے لوگ آنے فضول خرچی. میں کہ فضول خرچی نہیں 50 جائن کرا انہوں نے فتوہ اللہ میں تن گھان کے سنانا. حضور نو بہتر پتا ہے کہ فضول خرچی یا ثواب ہے یا تن بہتر پتا ہے. دین نبی بہتر سمجھی نہ جا 1400 سال بعد آمن والے جائل بہتر سمجھی. حضور فرمایا نام ہاں میرا صحابی اگر صدقہ کرے سے صدقے دے ذریعے تیرے پیو تو رب گناہ معاف فرما دے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ ایک حدیث آئی. ہن لوگ فضول خرچی دی میں تم دساں شریعت کی آتی جہیز کتنا دے جتنی تو حیثیت ہے. سارے لوگ کتنے کیے دین دیں کئی سال و قرضہ نہیں لہا سکتے. اس تے کیوں نہیں مولویوں دی زبان کھل دی گوائیے سرندن پتہ نہیں کتاؤں کئی لکھ دے چھوڑیں گے. یہ فضول خرچی. چکڑی دی ساری برادری دعوت کی تھی مکان پائن تک ہویا یہ فضول خرچی. ختنے دی دعوت کی تھی یہ فضول خرچی. شادی تے دادا کھانے دیتے یہ فضول خرچی. جتے صدقہ خیرات باعث ثواب ہے وہ کنے فضول خرچی. فضول خرچی تے 50 جائیں. لیکن میں حیرانی ہے مولویوں دی زبان جتے اصل فضول خرچی ادھر تے گھنگ ہو ویندی تے جتے صدقہ خیرات ہے باعث ثواب ہے والدین دے درجات بلند ہونے دا سبب ہے اتنے فتوے ضرور ٹھکو. فیصلہ تم خود کرو کہ فضول خرچی کڑے پاس ہے. حضور بہتر سمجھنے یا تم بہتر سمجھنے. پھر غور فرماؤ تن میں اس تو بات کی مثال لے. حضور بیٹھے ایک صحابی آگے سکا جی میری ماں مر گئی میں نے یقین ہے اگر آخری ٹائم بولے آ تو صدقے کا حکم دے گا. اشنفعھا ان تصدق عنہا ماں دی طرف صدقہ کرنا کوئی فائدہ ہو سی میری ماں نفع ہو سی یا نہیں. ہن تو خود رسول شریعت نبی بہتر سمجھنا یا تو بہتر سمجھنا. فضول خرچی حضور بہتر سمجھنا یا تو بہتر سمجھنا. آپ فرمائے نعم ہاں میرا صحابی اگر صدقہ کرے سے تیری مان فائدہ ہو سی. ہن صحابہ سار نین کہ فضول خرچی دے کرے نہیں. صحابی دے حدیث دے لفظ اس کا ان حیاتی قضا و قضا صدقہ تو نہ نہا. اس کا یار انی اشہدو کا تو میں گواہ بنے نا اتھو گھن کے اتنے تک جڑا میرا باپ کھلا نا میری ماں دے نا تے صدقہ ہو گیا. میں نے ان کو جٹ بھی حساب کر کے دسو کہ کتنی قیمت ہو سی. کھجوراں دا باغ لاؤ دے ڈیرے سائیڈ دے لگا کھلا انہوں کو پوچھو ایک کنال دی کتنی قیمت.
گھٹ تو گھٹ کنال تو اسی سی کنال دی قیمت ہون دے طور مال حساب لاؤ کتنے قیمت اس نال مالٹے نالوں زیادہ قیمت وہ تھوڑا اپنا خرچہ یا یہ جڑا اس سال ثواب چند آدمی کو شے کھوا چون یہ تھوڑا خرچہ وہ تو بہت زیادہ خرچہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آکھا ہمارے صحابی کے پہ کرینا باغ پہ صدقہ کرینا یہ تو فضول خرچی پہ کرینا یہ تو شریعت جنا جائز ہے حضور دے سامنے اس آکھا یا رسول اللہ گواہ میں تون پہ بڑھنا اتھو گن کتنے تک باغ میں صدقہ پہ کرینا خود دسو کتنی قیمت ہو سی کنال دا حساب کر گنو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے کہ فضول خرچی آپ خوش ہوئے آپ کہا ٹھیک نبی دا چپ ہونا اس میں آتے ہیں حدیث تقریری حدیث یہ ترائے قسم ہے حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری قول حضور فرما دیتا فعل حضور کر دیتا تقریری ہو دا کہ حضور دے سامنے کم ہوئے تو نبی چپ کر بنجے غلط کم لے کہ نبی چپ کر ہی نہیں سکتا اگر حضور دے سامنے کو کم ہوئے نبی چپ ہوئے سمجھے حضور دی سنت نب ثابت ہو جتنی چاہو اتنی حدیثیں پڑھیں جا سکتی ہیں ایک اور صحابی آیا بلکہ وہ چھوڑی نے ایک حدیث بیان کرنے ٹائم میں تھوڑا مختصر لاؤنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے یہ ابو داؤد دی حدیث صحابی آیا بلکہ ابو داؤد رہتے چھوڑنے پہ ہم مشکات شریف دی حدیث پڑھتے ہیں حضور فرمائے صاحب مات ابن آدم جس لئے انسان مردہ ان کا تعمل وہ عمل بند ہونا یہ تو پتہ ہونا چاہیے نماز روزے حج زکات دی فرضیت زندگی تک کی توجہ حضرات میں دل رکھوں میں قرآن حدیث پڑھتا پہ توجہ نہ کرو کہ اور بات ہے جس طبیعت سیکھ نہ اٹھ کے لگا میں صحابی آکے جی صحابی بیٹھے حضور فرمایا جلے بندہ مردہ عمل بند ہوگا ہن نماز روزہ حج زکات فرض زندگی تک بندہ مرسی فرضیت ختم ہن تو کوئی امتحان گا ہے فرمایا الا من ثلاثه اشیاء ترائے عمل مرن تو بعد بھی جائے صحابہ کہ جی کیڑے عمل فرمایا من صدقۃ جاریۃ زندگی صدقے جاریہ دا کم کر گیا کوئی بندہ ہوٹل بنیندا کوئی پلازا بنیندا کوئی سینما بنیندا کوئی خوش نصیب مسجد بنا دیندا یا مدرسہ بنا دیندا یا سراں بنا دیندا یا اسپتال بنا دیندا یا نلکا کتے لا دیندا جتھے پانی کی ضرورت ہے حضور فرمایا جڑا صدقے جاری ہے تے کام میں بندہ مر بھی ونجے بھاویں 1000 سال کیوں نہ گزر ونجے اودی رحمت تے برکت اودی قبر نازل ہو جائے سبحان اللہ دوجا حضور فرمایا او علم ينتفع به بندہ مر گیا علم چھوڑ کے آیا انہاں سارے نزدیک تو کوئی ویلیو نہیں علماء کی علماء حافظ کی حافظ ماشاءاللہ سردار بہت اچھا کام کیتا کہ بیٹے نے حافظ قرآن بنایا ہن اگر اللہ اس میں توفیق دے یاد کرے عمل کرے آخر پیو دنیا تو وجنا تے پیو چلا بھی ویسے ہن ہر آدمی مسجد نہیں بنا سکتا ہر آدمی مدرسہ نہیں بنا سکتا ہر آدمی اسپتال نہیں بنا سکتا لیکن 4 بیٹے جو ہکنو حافظ قرآن تے عالم دین دا بنا سکتا پیو چلے بھی ویسی پتر کہنا تو قرآن پڑھ سی جیلے پڑھ سی پیو دی قبر جا آٹومیٹک ثواب چلے اور سارے بندے آلے جب لڑکا لاڑی قوم دا ایک دی میں آکا دیگر ہمیں اس آکا جی دیگر میں نہ آسا میں کیوں اس آکا جی میری زندگی دا معمول ہے میں حافظ ہوں دیگر تو گن کے شام تک اپنی ماں دی قبر تو قرآن پڑھ دا اور کوئی پڑھے لکھے میں اندر سے اس دے مقابلے اگر تو بیٹے وزیر اعظم بنا دے ڈاکٹر بنا دے انجینئر بنا دے وکیل بنا دے مرن تو بعد تین کیڑا اگر تین فائدہ ہونا حافظ قرآن یا عالم دین بیٹھا تھا ماشاءاللہ علم دین پڑھتا پیا اللہ کرے عالم دین عالم بعمل بنے تب پیو دی قبر دی روشنی دی گارنٹی میں دے دی حضور خود فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان جو گزرے نا قبر علیہ عذاب پہ تھی نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے رابطہ کیتا یا اللہ عذاب کیوں پہ تھی نا نہیں بلکہ اس لئے گزر گئے عذاب ہو رہے واپسی تھی آیا تھا بات اس نے جنت اچھ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نال رابطہ کیتا یا اللہ گیا تا عذاب ہی چاہیے واپس آیا تھا جنت چاہیے یہ تبدیلی کیوں ہوئی اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے عیسیٰ یہ چھوٹا بیٹا چھوڑ کے آیا آج اس الہامی کتاب دی تلاوت کی تھی اس پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرینا اس اللہ دے نال جڑا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے میں یہ اس رحمان تے رحیم آکھیا میں حیا آیا ادھا بیٹا میں رحمان تے رحیم آکھے تے میں پیون عذاب وچ گرفتار ان مقام غورے حدیثاں کیا دیں روایتاں کیا دیں کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ تعالیٰ پیو کو عذاب اٹھا دیندا تے بیٹا حافظ قرآن ہوئے ساری زندگی قرآن پڑھ کے بخشی نہ رحمت پیو دی قبر دی روشنی دا اندازہ کیا تیجے حضور فرمایا او والدن یہ بھی توجہ نال سنیا ہے بیٹا چھوڑ کے آیا ان بیٹے دی انہیں 2 قسم ایک بیٹے انہیں شرابی تے جواری ایک بیٹے انہیں نیک اگر بیٹا چھوڑ کے آوے شرابی تے جواری الٹا پیون پوچھے ویسی قبر ہے قرآن تقو انفسکم وعلیکم نارا اپنے آپ نے دوزخ کو بچاؤ تو گھر والے نے بچاؤ
تے پیو پتر نو سیدھی راہ تے کیوں نہیں لائے تربیت کیوں نہیں کی الٹا پیو واسطے بہر سے عذاب ہو سی برا بیٹا اس واسطے حضور فرمایا والدن بیٹا چھوڑ کے آیا صالحن تے نیک چھوڑ کے آیا تے بیٹا ہی ہوئے تے نیک ہی ہوئے تو لوگ ونجن دعا چکار ہوا کہ دعا دی لوڑ ہی کون دعا دا ثواب ہی کون دعا دا فائدہ ہی کون اس بیٹے تو ہومن نہ ہومن جو من کوئی سے فرق ہے اس واسطے 1400 سال پہلے حضور خود شرط لا گئے فرما والدن بیٹا چھوڑ کے آیا صالحن نیک چھوڑ کے آیا یدعو لہو نیک بھی ایسا جڑا والدین واسطے دعا کرنے والا تو ہوئے دیکھو نا کتنی اچھی گل ہے بیٹے نے حافظ بنایا ہن عالم پہ بندا اس کے بعد کیا کرے جی زندگی جی قرآن پڑھے سی حدیث پڑھے سی تقریر کرے سی امامت کرے سی جتنا ثواب اس نو ڈھائی سی آٹومیٹک بھی دی قبر پہنچ ہوئے سی